صوبائی وزیر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈاکٹر اختر ملک نے ادویات کی خریداری میں بے قاعدگیوں سے متعلق عوامی شکایات پر ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال کلر کہار کا تبادلہ کر کے محکمہ صحت میں فوری رپورٹ کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ ڈاکٹر اختر ملک نے کلر کہار ہسپتال کے ہنگامی دورے کے دوران ایم ایس ڈاکٹر ثاقب کو تبدیل کر کے سینئر ویمن میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سعدیہ کو ایم ایس کا اضافی چارج دینے کی ہدایت جاری کر دی۔ صوبائی وزیر صحت نے ہسپتال میں صفائی کی ناقص صورتحال پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایم ایس صاحبان اپنے ہسپتالوں میں طبی سہولیات کی فراہمی میں کوئی غفلت نہ برتیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام ہیلتھ فیسلٹیز کی ریویمپنگ کی جا رہی ہے اور 180 ترقیاتی منصوبے اگلے جون تک مکمل کر لیے جائیں گے۔ ڈاکٹر اختر ملک نے تلگانگ اسپتال کا بھی دورہ کیا اور ترقیاتی منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، رپورٹ کر رہے ہیں وقاص مغل۔ آل تاجر سندھ اتحاد کے وفد نے چیئرمین محمد کاشف صابرانی کی سربراہی میں ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان علی بلوچ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر چیئرمین محمد کاشف صابرانی، وائس چیئرمین سلیم راجپوت، جنرل سیکرٹری مقصود فراز، جوائنٹ سیکرٹری محمد ذکی، فائنانس سیکرٹری محمد آفرین صدیقی، عبدالقادر سوریہ، انور غوری، عبدالقادر محمد سلمان نے ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان علی بلوچ کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ سابق رکن قومی اسمبلی اور رہنما مسلم لیگ نون سردار منصور حیات ٹمن کا ملتان خرد میں کاف لیگ کے جھوٹے اور جعلی افتتاح اور نون لیگ کی قیادت بالخصوص سردار منصور حیات ٹمن پر الزام تراشی پر خصوصی ویڈیو پیغام۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے سارے علاقے کا اور دوستوں کا، بالخصوص ملک سلیم اقبال صاحب کا، جنہوں نے بھرپور طریقے سے میرا ساتھ دیا اور علاقے کی آواز اور علاقے کے حقائق لوگوں تک پہنچائے، کرنل سلطان سرخرو صاحب کا، ان تمام نون کے ورکروں کا اور ان تمام دوستوں اور ساتھیوں کا جنہوں نے میرے بغیر کہے ہوئے میری آواز کو اور حقائق کو سب لوگوں تک پہنچایا، اور جس حد تک ممکن ہو سکا انہوں نے سوشل میڈیا پر اور اپنے بیانات میں اور اپنے گفتگو میں میرے اس موقف کا دفاع کیا۔ میں نے کبھی ضلع تلگانگ کی مخالفت نہیں کی، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ضلع تلگانگ کی کبھی مخالفت کی۔ ہاں، یہ نقطہ ضرور ہے، اور کل کے ان کے اجلاس میں بھی انہوں نے یہ بات سامنے آئی کہ جب تک ہم اور علاقوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کریں گے اور جب تک ہمارا ریونیو، ہماری آمدن ضلع کی اس جگہ پر نہیں پہنچے گی، اس ضلع کو ہمیشہ ایک پرابلم رہے گا۔ اور میں کل کے آنے والے وقت کے اندر نہ اپنے ضلع کا مذاق اڑوانا چاہتا ہوں اور نہ پوری جگ ہسائی کرانا چاہتا ہوں اس ملک کے اندر اپنے ضلع کی۔ یہ اگر آپ بیوروکریسی کے دفتروں میں جائیں اور جا کے ان لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو ہر دفتر میں سے یہ بات ملے گی کہ اگر ریونیو اس علاقے کا نہ بڑھا اور اگر آبادی کا تناسب ہم نے وہ پورا نہ کیا، جو 2 صوبائی سیٹیں اور ایک قومی کی سیٹ پوری کرے گا، تو اس ضلع کو ہمیشہ ڈی نوٹیفیکیشن کا خطرہ رہے گا۔ اقتدار آنے جانی چیز ہے، کوئی پتہ نہیں یہ جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک پتلے سے دھاگے کے ساتھ ان کا اقتدار لٹک رہا ہے، کوئی پتہ نہیں یہ سورج کب ڈھل جائے۔ ان کو چاہیے، اور یہ میرا ان کو بھی پیغام ہے اور سب لوگوں کو پیغام ہے، اے سی کے دفتر میں ڈی سی کو بٹھا دینے سے یا ڈی ایس پی کے دفتر میں ایس پی کو بٹھا دینے سے ضلع نہیں بنے گا اور عوام کے مسائل نہیں حل ہوں گے۔ عوام کے مسائل تب حل ہوں گے جب ہماری مستقل بنیادوں پر ہم ضلع کی بھی بنیاد رکھیں گے اور یہاں پر ہم وہ کام کریں گے جو کل آنے والے لوگوں کے مسائل کو حل کر سکے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہوئیں۔ انہوں نے یہاں پر ملک ریاض صاحب ہیں، ہمارے چیف انجینئر پنجاب کے، ان کو بھی انہوں نے سٹیج پہ چڑھایا، گو کہ یہ قانونی طور پر غلطی تھی ان کی، لیکن میں آپ کو یہ نام آپ یاد رکھیں، ملک ریاض، جس دن یہ چیف منسٹر نہ رہا اور ملک صاحب کو یا کسی بیوروکریٹ کو یہ پرابلم نہ ہوئی کہ اس کے روزگار کا یا اس کی نوکری کا مسئلہ ہوگا، یہی ملک صاحب آ کے آپ کے سامنے تقریر بھی کریں گے اور پریس کانفرنس بھی انشاءاللہ کریں گے، کیونکہ ان کے علم میں ہے کہ اس کے اندر، اس منصوبے کے اندر میری کتنی محنت، میری کتنی کوشش اور میری کتنی لگن رہی ہے اس سارے دور کے اندر۔ یہ منصوبہ تب
عملی اس نے شکل اختیار کرنی شروع کی، کیونکہ میں 3-4 سال سے کوشش کر رہا تھا. لیکن جب ہماری حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت اپریل کے اندر مرکز میں بنی، اور میرا ایک دوست جس کے ساتھ میرا بہت ہی دیرینہ واسطہ تعلق ہے، احسن اقبال صاحب اس کے چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے بنے اور منسٹر پلاننگ بنے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو مرکز ہر سال، اس سال نہیں ہر سال مرکز صوبوں کو فنڈنگ ریلیز کرتا ہے، اور اس سال بھی اندازاً 856 ارب روپے کی فنڈنگ مرکز نے صوبوں کو ریلیز کی، جس سے صوبے اپنے منصوبے بناتے ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جب آپ یہ فنڈنگ ریلیز کریں تو اس میں ہماری لنک روڈ کا، سی پیک لنک روڈ اقوال سے شاہ محمدی اور تراب تک، یہ آپ لنک روڈ کا ذکر اس میں ڈال دیں اور ہمیں یہ فنڈنگ ریلیز کر دیں. میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ فنڈنگ ریلیز کی، اور صوبے میں کسی اور کی حکومت نہیں تھی. بزدار کا دور ختم ہو چکا تھا، اور کاف والوں کا دور ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا، پی ٹی آئی کا دور ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا. اس دور کے اندر جب مسلم لیگ نون کی وہاں حکومت تھی، ہم نے یہ منصوبہ وہاں پہنچایا، اور اس حکومت نے اس کو اسمبلی کا حصہ بنایا اور بجٹ میں پاس کیا. وہ بجٹ ڈاکومنٹ آج ہر بندے کے پاس ہے. 30 جون 2022 سے پہلے وہ بجٹ ڈاکومنٹ جو تھا وہ ریلیز ہو چکا تھا اور اس میں اپروول آ چکی تھی. باقی حکومتیں 26 جولائی کے بعد بنی ہیں. اس حکومت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا جو اس وقت کی فنڈنگ تھی. لیکن اس کے باوجود یہاں تک کہ جب میرا خیال تھا کہ جب پرویز الہی تلنگانہ میں آیا اور اس نے سارے منصوبوں کا اور مستقبل کے منصوبوں کا اور اگلے پتہ نہیں 150 سال کے منصوبوں کا ذکر کیا، تو اس نے سڑک کا ذکر، لنک روڈ کا ذکر بالکل نہیں کیا تھا. مجھے یقین تھا کہ یہ کسی قیمت بھی اس کو اون نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ان کی سڑک ہے ہی نہیں، یہ منصوبہ ان کا ہے ہی نہیں، اس لیے ہم نے اس وقت افتتاح نہیں کرایا. لیکن اب جب یہ ایسے حقائق سامنے آئے جو میرے لیے بھی عجیب ہیں، میں نے جب ضلع کی ڈی نوٹیفیکیشن کی بات کی تو میں ضلع کے کریڈٹ کے اوپر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال رہا تھا، میں کوئی ضلع کا کریڈٹ لینے کو تیار نہیں تھا. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ عوام کی بہتری میں اور آنے والے وقت کے لیے اور اس ضلع کے مستحکم ہونے کے لیے آپ کو یہ بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی، ورنہ جو باتیں ہر دفتر کے اندر چل رہی ہیں، پورے پنجاب میں چل رہی ہیں، وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم ڈی نوٹیفائی ہو جائے. لیکن جب یہ ہمارے پروجیکٹ یہ پوزیشن تھی، ہم نے اس کا نہیں کرایا، اس کی انوگریشن نہیں کرائی. لیکن اب میں نے احسن اقبال صاحب سے خصوصی ریکویسٹ کی کہ وہ ٹائم نکالیں، یہاں آئیں اور لوگوں کو ساری بات بتائیں. ان کو یہ بھی بتائیں کہ کسی زمانے میں منصور حیات ٹمن کے کہنے پر انہوں نے اس سی پیک راؤٹ کو تحصیل تلنگانہ سے گزارنے کی بھی کوشش کی تھی اور منظوری بھی دے دی تھی، اور اس وقت کی نشاندہیاں ملتان اور کھویاں کے درمیان سے ہو گئی تھی. یہ سڑک یہاں سے گزرنی تھی. لیکن اس کے بعد کیونکہ یہ ان کی سی پیک اتھارٹی سے وہ ہٹ گئے، وہ چیئرمین ان کی شفٹنگ ہو گئی اور یہ ایشو اسمبلی میں چلا گیا. اس وقت نائب وزیر اعظم کون تھا؟ اس وقت پرویز الہی نائب وزیر اعظم تھا. اس کو چاہیے تھا کہ اس وقت ہمارے علاقے کا اور اس حلقے کا دفاع کرتا اور لوگوں کی آواز بنتا اور لوگوں کی ضروریات کو سامنے رکھ کر وہ سٹینڈ لیتا اور سڑک یہیں سے گزر جاتی. لیکن جو بھی ہوا میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، صرف لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ڈپٹی وزیر اعظم پرویز الہی تھا. یہ سڑک ہم سے دور چلی گئی، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو اصول کی بات ہے، حق کی بات ہے، میں وہ کر رہا ہوں. اس دن سے میرا یہ ذہن میں کلیئر تھا کہ ایک ہی طریقہ ہے تلنگانہ کو زندہ کرنے کا، لاوے والوں کو بھی ایک مستقبل دینے کا. ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے لنک روڈ بنا دیں تاکہ سینٹرل پنجاب کی ٹریفک، آزاد کشمیر کی ٹریفک اس سڑک پر آ جائے اور یہاں سے سی پیک کے راؤٹ کے اوپر چلی جائے. ہم اس کے بعد یہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں، ہم اس کے بعد یہاں پہ مستقبل کے منصوبے بنائیں، اور یہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت بڑی سورس آف انکم، مستقبل کی آمدنی کا ذریعہ بن جائے. لیکن جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے گوش گزار کیے.
مجھ پر اگر کسی نے یہ الزام لگایا کہ میں وڈیرا ہوں تو میں سمپلی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ خاندان، میرا خاندان اور میں، ہم نے ہمہ وقت لوگوں کی نمائندگی کی، کسی پر، کسی کی عزت پر، کسی کے مال پر اور کسی کی جان پر کبھی کوئی ایسا حرف نہیں آیا کہ ہمارے ذات پر یا ہمارے خاندان پر حرف آئے۔ ہاں، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اقتدار کے آگے جھکا نہیں ہوں یا پیسے کے آگے بکا نہیں ہوں تو یہ میری بات کان کھول کے سارے سن لیں، نہ میں اقتدار کے آگے آج جھکا، نہ آئندہ جھکوں گا، اور نہ میں پیسے لے کے پہلے بکا اور نہ کبھی آئندہ بکوں گا، اور انشاءاللہ یہ جو جذبہ اور یہ جو چیز ہے یہ انشاءاللہ آگے چلتی رہے گی۔ میں ہوا یا نہ ہوا، اس حلقے اور اس لوگوں کا ایک مقام ہے دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر، ہم وہ بکنے نہیں دیں گے۔ ہم پر جو پہلے ایک الزام لگ چکا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ یا یہ علاقہ بکا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کی چیز کو بدلنا میں اپنے کردار، اپنے اخلاق اور اپنی محنت سے اور ان لوگوں کے تعاون سے جو اپنا نام خوار نہیں کرنا چاہتے، ذلیل و خوار نہیں کرنا چاہتے، انشاءاللہ آنے والا وقت ہمارا ہے۔ اور اگر آپ یا کوئی اور یہ سمجھے کہ وہ ٹھیکیداروں پر اس سڑک کے اوپر پریشر ڈال کے اور کمیشن مافیا کو دوبارہ زندہ کر دے گا اور ٹھیکیداروں پر پریشر ڈال کے وہ اپنا کمیشن لینا شروع کر دے گا، تو میں ٹھیکیداروں کو بھی باور کرانا چاہتا ہوں، نیب کی کال کوٹھریوں میں آپ کو میں ڈال کے رکھ دوں گا اگر آپ نے کسی کو کمیشن دیا۔ اور اگر اس سڑک کے اندر، اس کی تعمیر کے اندر کوئی خامی یا کوئی کمی ہوئی تو اس حلقے کے نوجوان، اس حلقے کے بزرگ، اس کی مائیں اور بہنیں اپنے گھروں میں بھی اور باہر نکل کے بھی اس سڑک کا دفاع کریں گے۔ یہ ہمارے مستقبل کی سڑک ہے، یہ ہماری اس نسل کی سڑک ہے اور ہمارے آنے والی نسلوں کی سڑک ہے، اور ہم اس پر کبھی سودا کرنے کو کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ ان چیزوں کے علاوہ انشاءاللہ جب ہمارے افتتاح کا ٹائم آئے گا میں اپنی تاریخ کا اعلان کروں گا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، وہ پروگرام بھی آپ نے دیکھ لیا جہاں پر باہر سے گاڑیوں میں بھر کر کچھ چند لوگ آئے، موقع پر ان 4 یونین کونسلوں میں جہاں پہ یہ پروگرام ہوا 50 سے 100 بندے سے اوپر بندہ نہیں گیا، اور آپ نے خود بھی دیکھ لیا کہ وہاں نہ کوئی نعرہ مارنے والا تھا، نہ کوئی تالی بجانے والا تھا، نہ ان کی کوئی تعریف کرنے والا تھا، کیونکہ حق حق ہوتا ہے اور سچ کو الفاظ سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں آپ کا مشکور ہوں، انشاءاللہ یہ رابطہ بھی رہے گا۔ انشاءاللہ اگلا پروگرام جب ہمارا بنے گا احسن اقبال کا، میں آپ سے رابطہ کروں گا، انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں گے اور سب کو دکھا دیں گے کہ حق اور سچ کیا ہوتا ہے اور حق اور سچ کی پہچان لوگوں میں کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔